اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے میرا بخت اسکلم سحر ساجد، قسط نمبر 1۔ ٹرن ٹرن ٹرن، 10 مرلے کے گھر رقبے پر پھیلے اس گھر میں یہ آواز اس زور سے گونجتی کہ سیدھا دل پر پڑتی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن، اتنے بڑے گھر کی خاموشی اس آواز پر ایک چھناکے سے ٹوٹتی تھی، اور پھر ذرا تیز تیز چلتے قدموں کی چاپ ابھری۔ ٹرن ٹرن، ہیلو۔ پھر چند لمحوں بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ اس کے ارد گرد موجود دیواریں بھگ سے اڑی اور اس کے وجود پر آن گری۔ وہ زانوؤں کے بل زمین پر یوں گری کہ ہاتھ پہلو میں جا گرے۔ ریسیور تار کے سہارے لٹکا ڈول رہا تھا، اور اس میں سے اب بھی آواز کے نام پر ایک نامانوس سا شور سنائی دے دیا۔ کہنے والے نے کیا اسے گمان و یقین سے پرے کی دنیا کہنے والے نے کیا اسے گمان و یقین سے پرے کی دنیا کی کوئی کہانی سنائی تھی؟ کس کوہ کاف کی داستان سن بیٹھی تھی وہ کہ یوں اب بے روح آنکھوں سے دنیا کو تکتی تھی؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا اور سانس معمول کی آسانی کے ساتھ نہ آتی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر کارنس پر رکھی اس تصویر کو دیکھا۔ اس کا دوسرا ابھرنے والا احساس رنج بڑے تیش کا تھا۔ ایک دم ہاتھ مار کر اس نے فریم نیچے گرایا۔ شیشہ کیا کرچیوں میں ٹوٹا ہوگا کہ جتنی کرچیاں اس کے دل، اس کے وجود کی ہو چکی تھی۔ اس نے ان کرچیوں کے درمیان سے وہ تصویر کھینچ کر نکالی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر نفرت سے اس پر تھوک دیا۔ اس کی نفرت محض تھوک دینے سے تو ختم ہونے والی نہیں، اور اب وہ اپنی جوتی کی ایڑی سے اس تصویر کا چہرہ مسل یا پھر مسخ رہی تھی۔ جوتے سے چہرہ مسلتے مسلتے وہ ایک دم ساکت ہوئی، یوں جیسے وقت تھما ہو، گھڑی ساکت ہو گئی ہو، دل رک سا گیا ہو۔ یہ میں نے کیا؟ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے اور شدید شوق کے عالم میں اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے ہونٹوں کو ڈھانپا۔ اگلا رد عمل پہلے سے بھی شدید تھا۔ اس نے تیزی سے کانپتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی۔ اڑتے بدن کے ساتھ اس نے دوپٹے کا پلو پکڑنا چاہا، مگر پلو ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گرفت کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے تصویر اپنے کپڑوں سے رگڑ کر صاف کی، اور پھر دونوں بازوؤں میں بھر کر سینے میں بھینچ لیا، مگر وہ اپنی چیخ بھینچ نہ سکی۔ ایک نام چیخ کی صورت میں اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ اس کی چیخ نے شاخوں پر بیٹھے پرسکون پنچھی اڑا دیے تھے۔ اگر اسے ایک لفظ بے اعتباری کا مترادف لکھنے کو دیا جاتا تو وہ بلا سوچے سمجھے، بلا جھجک کے لکھتا محبت، اور وہ اسے دے بھی رہے تھے اپنی محبت کا واسطہ۔ اس نے سخت حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا پلیز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یوں نہیں ہوتا۔ اس قدر بچگانہ سی بات ہے کہ میں بخت، اس میں بچگانہ سی بات کیا ہے؟ ایک پرپوزل رکھا ہے تمہارے سامنے اور بس 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 بابا۔ اس نے شاکی مگر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے جانتے نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہا ہوں، قطعی انداز میں کہہ کر انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس نے جبڑے بنچے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے وہ مسلسل کنپٹی کو مسل رہا تھا۔ چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے، یہ اس کی ٹینس ہونے کی نشانی تھی۔ اور اگر وہ یہاں ہوتا تو؟ آخر وہ یہاں ہوتا ہی کیوں؟ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ کس قدر سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا ان کا یہ بخت! اور ایک گہری سانس ان کے سینے سے خارج ہوئی۔ بابا، بخت نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے، ضروری تو نہیں کہ یہی آخری حل ہو۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آخری حد تک جا کر ان کی مدد کی کوشش کریں گے، یوں تھوڑی انہیں چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ ہو چکا ہے بخت، اس کے بعد یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ آخر میں ہی کیوں بابا؟ وہ بے طرح سے چڑھا۔ تم کیوں نہیں بخت؟ پسند کرتے تھے نا اسے، تو پھر؟ اور بخت نے ایک دم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، اور جن نظروں سے دیکھا وہ انہیں زمین میں گاڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ پسند کرتا تھا، پسند کرتا ہوں نہیں۔ کیسا سرد لہجہ تھا! لو، پسند بھی بھلا بدلی ہے کبھی؟ وہ بچوں کے سے لہجے میں بولے۔ بدلتی تو نہیں، پر مارنی پڑ جاتی ہے بابا۔ جب رشتوں کے حوالے بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔
یہ بھی ایک تقاضا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح، اور کوئی شکوہ کرتے کرتے اس نے ترنت ہونٹوں کو بھینچ کر خود کو روکا۔ ایسا مت کہو بخت، وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے بولے۔ تم جانتے ہو کہ بات محض تمہاری پسندیدگی کی نہیں تھی۔ وہ اور اب کی بار بابا جان نے ہونٹ بھینچ کر خود کو روکا۔ ایک تکلیف دہ خاموشی ان دونوں کے بیچ پھسکڑا مار کر آن بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر چپ مگر سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے قریب کبھی نہیں رہی۔ اس خاموشی کو چھناکے سے توڑتا ہوا جملہ بابا جان نے کہا تھا، اور بخت عبد الرحمن کی آنکھوں تلے جیسے کچھ سلگ کر بڑکا تھا۔ ایک منظر جیسے دل پر پاؤں رکھ کر یاد آیا تھا۔ میرے خدا، یہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس کی سانس مکڑی کے شکار کی طرح جسم میں پھنسنے لگی۔ اتنے سال اس چہرے کو میں نے کسی دربار کا سا درجہ دیا۔ نظر جب بھی اٹھی محبت سے زیادہ عقیدت کے ساتھ اٹھی، اور وہ کہتا ہے میں۔ اب کی بار اس کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ اس نے تیش سے دونوں مٹھیاں بیچی اور دونوں آنکھیں زور سے میچی۔ ادا عبد المالک اتنی بے مول نہ تھی کہ جس قدر بے مول تم نے اسے کیا۔ اپنے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا، اور پھر نپے تلے قدم اٹھاتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے غور سے اپنے چہرے کو دیکھا، ماتھے سے لے کر تھوڑی تک شہادت کی انگلی پھیری۔ اس کی جلد بے داغ بے حد چمکدار تھی۔ اس نے آنکھوں سے اپنی ہی آنکھوں کا جائزہ لیا۔ کتنی ہی گہرائیوں کا مسکن تھی یہ آنکھیں، بالکل سیاہ، یوں کہ جیسے کسی جنگل کی تاریکی ہو۔ کھو جاؤ تو مل کر نہ دو۔ اور تم ان سیاہیوں سے کیسے بچ کر نکل گئے؟ کیسے؟ اب کی بار اس نے گھوم کر خود کا جائزہ لیا۔ اس کی لمبی چوٹی اس کی کمر کے گرد گھوم کر پشت پر جا پڑی، اور اسے ایک دم سے کچھ اور یاد آیا تھا۔ تم واحد دنیا کی لڑکی ہوگی جس کے بال گنگریالے بھی ہیں اور لمبے بھی۔ آنکھوں سے جان چھڑاؤ تو دل ان میں پھنس کر رہ جائے۔ وہ یاد کا ایک زہر بھرا کوڑا تھا جو دل کی زمین پر بڑے زور سے پڑا تھا، اور سرخ ہوتی رنگت اس کے ضبط کی گواہی تھی۔ حسن تھا تو اس پر ناز بھی تھا، اور یہ ناز کس طرح سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ تمہیں ادا عبد المالک اس مقام پر پہنچ کر دکھائے گی کہ جس مقام پر دیکھ کر تم پچھتاوے کی اس آگ میں جا گرو گے جو تمہیں جلائے تو ضرور پر بھسم نہیں کرے گی۔ تم دیکھو گے کہ تمہیں ادا عبد المالک کی آنکھ کیسے لگے گی، اور یوں لگے گی کہ ایک دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ طیش، نفرت، غصہ، غم، تکلیف، رنج کے زیر اثر اس کے آنسو بھل بھل بہتے تھے، اور وہ واقعی ہی کسی کو کھا جانے والی آہ لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر سب چوکنا ہو گئے تھے، پر ان سب نے اپنے اس ریفلیکس ایکشن پر فوری طور پر قابو پایا تھا۔ السلام علیکم، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا لوگی ناشتے میں؟ امی نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ ہر روز کیا لیتی ہوں امی؟ اس نے مسکرانا چاہا مگر اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ ارے ہاں، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا، وہ بشاشت سے کہنا چاہتی تھی مگر افسوس وہ بھی بیٹی کی طرح ناکام ہوئی تھی۔ تارا نہیں اٹھی ابھی؟ اس نے ہاتھ پاٹ اپنی طرف کھینچتے ہوئے ماں کی آنکھ کے آنسو کو نظر انداز کیا۔ آخر کیا ہی کیا جاتا ان آنسوؤں کا، یہ تو اب جزوے لازم تھے زندگی کے۔ اسے تو کالج گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا بیٹا۔ اور اس نے جیسے تھک کر وال کلاک کو دیکھا۔ یا خدا، یہ سانحہ مجھے کہاں کہاں اور کیسے کیسے متاثر کرے گا۔ وہ تو جیسے سب بھلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے۔ یہ جو بناوٹی چولہا اس نے پہن رکھا تھا پھاڑ کر اتار ڈالے، اور ماں کے گلے لگ کر بین ڈال ڈال کر روئے۔ پر کیا کیجیے کہ بناوٹ آخری سہارا تھی۔ ابو، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس نے ہمت سے باپ کو مخاطب کیا، اور باپ بدلے میں یہ ہمت نہ دکھا سکا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر جواب دے۔ کہو، وہ اسی طرح اخبار کے پیچھے خود کو چھپائے ہوئے بولے۔ کچھ کورسز کرنا چاہتی ہوں۔ اور ابو نے ایک دم اخبار نیچے کر کے اور امی نے نوالا منہ تک لے کر جاتا ہوا ہاتھ روک کر اسے دیکھا، اور پھر ان دونوں کا آپس میں نظروں کا تبادلہ ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔
کیا ہوا؟ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں، مگر وہ اور رقیہ عبد المالک نے بے چارگی سے اپنے شوہر عبد المالک کو دیکھا۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں کا کہو گی ایڈمیشن کروا دوں گا۔ پر بچے، اس سارے مسئلے کا حل پڑھائی کی آڑ میں راہ فرار تو نہیں ہے نا؟ بات کہے بنا چارہ نہیں تھا، سو عبد المالک نے بلا تمہید بات کی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ابو کہ پڑھائی کی آڑ میں یہ راہ فرار ہے؟ تو پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، خود مختار ہونا چاہتی ہوں۔ اس بات پر ایک بار پھر ان دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ آپ دونوں بار بار یوں کیوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ سیدھی طرح بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ بری طرح سے چڑی تھی۔ عبد المالک صاحب نے ایک گہری سانس بھری، ایک نظر اسے دیکھا اور بھائی جان نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ کیا؟ اسے ایک دم کرنٹ لگنے کا سا جھٹکا لگا تھا، اور معلوم نہیں کیوں ایک منظر چھن سے دماغ کی اسکرین پر روشن ہوا تھا۔ وہ منظر کیا تھا بھلا؟ السلام علیکم تایا ابو، اس نے اپنا سر ان کے آگے کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ تمہاری ماں کو سکون نہیں ہے جو روز تمہیں خانسا ماں بنا کر بھیج دیتی ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولے۔ کیوں بھائی، کوئی اعتراض ہے آپ کو میرے آنے پر؟ وہ اوپر اوڑی کالی چادر اتار کر طے کرتے ہوئے بولی۔ لو بھلا، تمہارے آنے پر کس کو اعتراض ہے؟ جم جم آؤ، ہنسو کھیلو، کھاؤ پیو، پر تم تو جو کچن میں گھستی ہو تو پھر شام کی ہی خبر لاتی ہو۔ ان کے سامنے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ جملہ سنا۔ اس نے یہ جملہ سنا۔ یہ لڑکے نے سنا جملہ، اس کے ابا جان کہہ رہے تھے۔ خیر، پڑھتے ہیں۔ لگتا ہے بازاری کھانے کھا کھا کر جی نہیں بھرا، یا پھر ڈاکٹر احتشام سے ملنے کا موڈ ہو رہا ہے آپ کا؟ شرارت بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ہاتھ کے پیالے میں چہرہ رکھے کہہ رہی تھی۔ احتشام صاحب تایا جان کے دوست اور معالج دونوں تھے۔ یوں کرو، 2-3 کھانے ذرا زیادہ مقدار میں بنا کر فریز کر جاؤ، اتنے دنوں میں ہو ہی جائے گا خانسما کا بندوبست۔ اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے جیسے ہوا میں بات اڑائی، جیسے آپ تو اپنے صاحبزادے کو جانتے ہی نہیں ہے نا، کہاں کھائیں گے وہ فریز ہوا کھانا؟ پھر فون کر کے مجھے بے نقد سنائیں گے کہ کیسی بھتیجی ہو، ذرا جو خیال ہو تایا کا۔ ان دونوں کا رخ اب اندر کو تھا۔ اچھا، تو تم اس کے بے نقد سنانے کی وجہ سے آئی ہو؟ ویسے کوئی خیال نہیں ہے تمہیں ہمارا؟ لہجہ مصنوعی خفگی لیے ہوئے تھا۔ تایا ابو، ادا نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا اور وہ ہنس دیے۔ اچھا چلو، مجھے بتاؤ کیا لانا ہے، میں لائی دیتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کچن میں آ چکے تھے، اور اب وہ کیبنٹس کھول کھول کر خوراک کے ذخیرے کا اندازہ کر رہی تھی۔ اس بات پر اس نے مڑ کر تایا کو دیکھا۔ آپ جائیں گے گروسری کرنے؟ لگتا ہے آپ اپنی شوگر کے مزاج سے واقف نہیں۔ اور گرمی کے حالات ملاحظہ کیے آپ نے؟ درجہ حرارت دیکھا کہ کیا ہے آج کا؟ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے بولی۔ اچھا، ولید تو شام میں آئے گا، بخت آیا ہوا ہے، یوں کرو اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بخت؟ توبہ توبہ، توبہ استغفار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جا کر مجھے اپنے کل منعقد نہیں کروانے۔ اس کے تو پاس سے بھی گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یوں لگتا ہے کرنٹ مارے گا، کرنٹ۔ وہ پوری کی پوری فریزر میں گھسی وہاں موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے بلا تکان بول رہی تھی۔ جب ہی وہ خاموش ہوئی تو یوں لگا سب خاموش ہو گیا ہے۔ اس غیر معمولی خاموشی نے اسے چونکایا۔ اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو یا خدا، دل ایک دم دھک کر کے رہ گیا تھا۔ بلا مبالغہ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تایا ابو کے چہرے پر شرارت اپنا دمال ڈال رہی تھی، اور وہ اس کا چہرہ تو تھا تو ہمیشہ کی طرح اسپاٹ، مگر وہ نظریں اس کا ایکس رے کیا سی ٹی اسکین کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ سے فریزر میں گھسا لیا، اور وہ اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں باپ سے کہہ رہا تھا۔ بابا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا۔ وہ بتا کر جانے لگا تو تایا ابو نے سنو بخت کہہ کر روک لیا۔ اسے روک کر انہوں نے فریزر میں گھسی ادا کو دیکھا۔ ادا کو ذرا سپر مارکیٹ تک تو لے جاؤ، کچھ گروسری کرنی ہے، پھر چلے جانا دوستوں کی طرف۔
آگے بڑھ کر بازوں سے پکڑ کر ادا کو فریزر سے نکالتے ہوئے وہ بولے تھے، اور ادا نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہتی ہو یہ فعول ہے تایا ابو۔ وہ واقعی میں اس کو کول کروانے کے چکر میں تھے۔ ادا اب تڑپ کر انہیں دیکھ رہی تھی، تپ کر انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ بخت کو سوری بابا میں ٹھیک ہے تم جاؤ میں لے جاتا ہوں اسے، ایک تو وہ خدمتیں کرے، اور بخت منہ ہی منہ میں بڑبڑایا کون سا میری کرتی ہے، اور اوپر سے ان کے نخرے بھی دیکھے۔ ادا کی نظروں کی تپش ساری کی ساری ان کے لہجے میں آن سمٹی تھی، اور ان دونوں نے بیک وقت انہیں دیکھا۔ یہ یہ بڑے بوڑھے بڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچے کے بچے ہی رہا کرے نا، ادا نے جل کر سوچا، اور بخت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گاڑی نکال رہا ہوں، آ جاؤ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ کچن کاؤنٹر پر پڑی چادر اٹھا کر وہ ہبڑ دبڑ میں اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ خواہ مخواہ ہی نروس ہو رہی تھی۔ ابھی تو وہ کچن کا ٹھیک طرح سے جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی، لسٹ بھی نہیں بنائی تھی کہ کیا کیا خریدے گی۔ وہ بے طرح سے الجھی۔ ادا نے چور نظروں سے بخت کو دیکھا، بے تاثر چہرہ، کچھ ہوگا بھی تو وہ چہرے سے کب معلوم ہونے دے گا۔ پریشانی میں اس نے عادتاً انگلیوں کے ناخن منہ میں ڈالے، اور ترنت اس کے ہاتھ پر ایک نظر پڑی۔ ادا نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ میرے خدا، وہ تو سمجھی تھی کہ اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ پر تھا، میسنا، اور پھر کلس کر اسے ایک خطاب دیا تھا، ظاہر ہے دل ہی دل میں۔ اور جب وہ اندر جا کر وہ ہر ایک ریک میں سے رک رک کر سوچ سوچ کر جھنجھلا کر چیزیں رکھ رہی تھی تو بخت نے ایک گہری سانس بھر کر ٹرالی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ کریں گی گروسری، ادا نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ خجل ہوئی۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا بس، اور وہ اسے کسی نہایت سلیقہ مند عورت کی طرح گروسری کرتے دیکھتی رہی۔ ہائے یہ کیا چیز ہے؟ وہ بار بار اپنے اندر اٹھنے والے اس جملے کی تکرار کو دباتی رہی۔ وہ دونوں ہی لدے پھدے گھر داخل ہوئے تھے، اور جب وہ ترکاریوں کے لفافے اٹھائے کچن میں رکھنے جا رہی تھی اور وہ کچن میں باقی سامان رکھ کر واپس آ رہا تھا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا سا جھک کر اس نے بڑی دھیمی سی ایک سرگوشی میں بات کہی، کرنٹ تو نہیں مارا نا؟ کہ مارا کہہ کر وہ رکا نہیں، ناک کی سیدھ میں نکل گیا، اور وہ سن کر بس ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ سمجھ میں تو بڑی دیر بعد آیا کہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا، اور جب سمجھ آیا تو اس نے شاکڈ ہو کر اس کی پشت کو دیکھا۔ ہائے یہ کیا تھا؟ یہ تو بڑا کم مخاطب ہوتا تھا، کجا کہ یہ انداز بے تکلفی۔ اور اگر ادا اس وقت بخت عبد الرحمن کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ کس قدر بے تکلف ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ بڑا ہی جاندار احساس تھا، دو نظروں کا اپنی پشت پر۔ وہ احساس آج تک ابھی تک اس کے اندر زندہ تھا، یوں کہ جیسے وہ پہلے کا نہیں، ابھی کے ابھی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ تھا۔ بابا کب کے جا چکے تھے، اور وہ اسی لمحے میں گم تھا جو منظر دل پر پاؤں رکھ کر آیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ منہ کھول کر اسے تک رہی ہوگی۔ اس کا یہ انداز کب کسی نے دیکھا تھا؟ خاصا لیے دیے رہنے والا آدمی تھا وہ، اور یہ ادا عبد المالک۔ وہ آج خود پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ اس نے ادا عبد المالک کو بڑی عید کے موقع پر ہونے والی فیملی ڈنر میں نوٹس کیا تھا، اور یوں نوٹ کرنے پر بھی اس نے بڑی حیرت سے خود کو دیکھا تھا۔ بخت عبد الرحمن کسی لڑکی کو اس طرح سے نوٹ بھی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ بخت عبد الرحمن دل کے بنا زمین پر اتارا گیا ہے کیا؟ دماغ نے بڑا ہی تنتنا کر ایک ابرو اچکا کر جواب دیا تھا، اور گھر آ کر اس نے کتنی دیر سوچا، کتنا وقت لگا تھا اس معمے کو حل کرنے میں کہ آیا اس نے ادا عبد المالک کو کیوں نوٹس کیا تھا؟ کیوں؟ کیا محض دل کے چاہنے پر، یا بس یوں ہی؟ ارے جاؤ یار، آج تک میں نے خود پر تمہاری مرضی چلنے دی ہے کیا؟ اس نے اپنے ہی دل کا تمسخر اڑایا۔ بیٹے اب ذرا یہ کام کر کے دکھانا، میں بھی ادھر ہی ہوں اور تم بھی۔ دل نے منہ پر ہاتھ پھیر کر جوابی تمسخر اڑایا تھا۔ آخر کیا تھا اس میں جو نوٹس ہوا تھا؟ اس نے زاویہ سوچ بدل کر دیکھا۔ صوفے پر نیم دراز ٹانگیں سامنے میز پر رکھے ہوئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے مسلسل ہونٹوں پر ٹیپ کر رہا تھا۔ ایک
پاؤں بھی لاشعوری طور پر مسلسل حرکت میں تھا، اور وہ خود بھی مسلسل اس وجہ کی کھوج میں تھا جو یوں ایک لڑکی اس کے دھیان میں آئی تھی۔ لباس، چہرہ، مسکراہٹ، اس کی گفتگو جو کہ یقیناً اس سے نہیں تھی، اس کے بنائے گئے کھانے، کیا آخر کیا ان سب میں سے کوئی بھی ایک ایسی وجہ یا بات نہیں تھی جو وقت کے لیے غیر معمولی ہوتی؟ تو کیا، پھر کیا؟ وہ الجھنے لگا تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی مر کر بھی اس کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اسے کیوں نوٹس ہوئی تھی۔ لیو اٹ یار، اس نے بیزار ہو کر ٹھوکر سے میز کو پرے کیا۔ وہ جتنا کمپوزڈ بندہ تھا، جتنا عملی نقطہ نظر رکھتا تھا، جس قدر کاز اینڈ ایفیکٹ کا حامی تھا، تو اس سے یہ توقع عبث تھی کہ وہ اس جذبے کے بارے میں سوچتا جس کا شکار ایک مرد ایک عورت کے لیے ہو سکتا ہے۔ کسی عورت کے لیے یوں محسوس کیے جانے پر کوئی نارمل آدمی یہ بات سب سے پہلے سوچتا، لیکن وہ بخت عبد الرحمن تھا، اس کے لیے یہ آخری سوچی جانے والی بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے دلیل چاہیے تھی، وجہ چاہیے تھی، محرک کو تلاشنا تھا۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا کہ اس نے ادا عبد المالک کو اس فیملی ڈنر میں بارہا نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھا تھا؟ بیزار اور الجھا ہوا ہونے کے باوجود وہ گھوم پھر کر وہیں اسی نقطے پر آن پہنچا تھا۔ اس کے دل نے بڑا فلک شگاف کہکا لگایا تھا اس بات پر۔ اپنی حرکت پر وہ جھنجھلایا بھی، مگر خود کو سوچنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ مارا ایک وہ مارا، ایک دم اس کی آنکھوں میں برق سی چمکی تھی۔ ولید، ولید عبد الرزاق، یہ رہا اس وجہ کا نام، وہ ہی وجہ جو ادا عبد المالک کو نوٹس کرنے کا باعث بنی۔ ان دونوں کی وہ بے تکلفی، ان کی نوک جھونک، اسے بڑی حیرانگی سے اس بے تکلفی کو دیکھا تھا۔ وہ اور ادا ہم عمر تھے، جبکہ ولید ان دونوں سے کچھ بڑا تھا۔ اصولاً یہ بے تکلفی اس کی بخت سے بنتی تھی، مگر وہ یوں ولید کو ٹریٹ کر رہی تھی جیسے کوئی ہم عمر دوست ہوتا ہے۔ ہر دفعہ میز پر وہ کوئی ڈش رکھتی اور کہتی، یہ چکھ کر دیکھیے گا ولید بھائی، میں نے خود بنائی ہے، اور ہر دفعہ وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھتا، مگر بڑی ہی بے تاثر نظروں سے۔ اور جب وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، حالانکہ یہ پروٹوکول تو بخت کا بنتا تھا کہ وہ یوں فیملی ڈنرز میں بھی بہت کم شرکت کرتا تھا، اور تو اور ادا نے بخت سے چائے میں چینی کتنی جیسے سوال کا تکلف بھی نہیں کیا تھا، اپنی مرضی سے شکر مکس کر کے اسے چائے پکڑا دی تھی۔ ویٹ اے منٹ، وہ بری طرح سے چونکا، یہ میں کیوں اس کا موازنہ کر رہا ہوں، وہ بھی ولید عبد الرزاق سے؟ مائی گڈنس! اس نے حق دک ہو کر دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک الجھن کا سرا ملتا ہے، دوسری بے وجہ کی بے نام سی الجھن آ ٹھہرتی ہے۔ میں اپنا موازنہ اب ولید عبد الرزاق سے کروں گا، وہ بھی اس قسم کا؟ کوئی حیرت سی حیرت تھی۔ تو اور کس سے کرو گے میاں؟ ایک وہ ہی تو ہے جس سے ہر طرح کا، ہر قسم کا موازنہ کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہے گا۔ ولید عبد الرزاق، اس نے گہری سانس بھر کر خود کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، اور اسی نام کی بازگشت اسے ماضی سے حال میں لے آئی تھی۔ بابا کو گئے کتنی دیر ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اس نے جلدی آنکھیں موند کر کرسی کی بیک سے سر ٹکایا، اس کے ہونٹ کچھ بڑبڑائے تھے۔ ولید عبد الرزاق، ولید عبد الرزاق کہانی کا وہ کردار تھا جو کہ کہانی شروع کرنے کا باعث بنا۔ ہر بچے کے لیے اس کا گھر ایک جنت ہوتا ہے، ولید عبد الرزاق کے لیے بھی تھا۔ ولید کے بابا اور اس کی ماں، وہ ان دونوں کی محبت کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ولید اکلوتی اولاد تھا، سو جی جان سے پیارا تھا۔ ماں باپ کا بس نہ چلتا تھا کہ جہاں پاؤں رکھے وہاں پھولوں کی سیج بچھا دیں۔ زندگی ولید عبد الرزاق کے لیے فیری ٹیل تھی۔ وہ کوہ کاف کا شہزادہ تھا کہ جس کی خدمت میں ماں سے لے کر کنیزے تک حاضر رہتی۔ وہ ویسا ہی بچہ تھا جیسے عموماً اکلوتی اولادیں ہوتی ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود عبد الرزاق کے ہاں کوئی دوسری اولاد نہ ہو سکی۔
تو توجہ کا مرکز خود بخود ولید ہی بنتا چلا گیا۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ اکلوتی اولاد ہے تو اسے لاڈ پیار کے چکر میں بگاڑ کر ہی رکھ دیں، سو اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی۔ ان تین نفوس کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ پرسکون کی بجائے آئیڈیل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ ایک متوازن شخصیت کا حامل بچہ تھا، ہونہار، لائق۔ ایک نارمل انسان میں جس قدر خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انہی خوبیوں اور خامیوں کا مرکا تھا۔ خامی سے پاک کوئی بشر نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک خامی کو خود پر حاوی ہونے دیں تو وہ برائی بن کر سامنے آتی ہے، اور اگر کنٹرول کر کے دبا لیں تو اچھائیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو پھر فرد اسی بنا پر اچھا یا برا ڈیفائن ہوتا ہے۔ 5 سال تک ولید عبدالرزاق ایک اچھا بچہ ڈیفائن ہوتا رہا، مگر 5 سال بعد زندگی کی فیری ٹیل جیسی کہانی جیسے یکدم کسی کالے جادو کے زیر اثر آئی تھی۔ زندگی نامی پرسکون جھیل میں ایک بہت بھاری پتھر آن گرا، اور اس پتھر کا نام تھا بخت عبد الرحمن۔ وہ آج بھی اس نام کے بارے میں سوچتا تو جسم میں بہنے والا لہو نہ جانے کیوں ابلنے لگتا۔ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی سے ابراڈ، اس کی کامیابیوں کا شمار نہیں تھا۔ خاندان بھر میں وہ ایک ہونہار، لائق اور ایک ملنسار، خوش مزاج شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے لے کر خاندان بھر تک سب پر حاوی تھا، مگر اتنا کچھ پا لینے کے باوجود اس کے دل میں یہ نام بخت عبد الرحمن اتنے زور سے چٹکی کاٹتا کہ وہ بلبلا اٹھتا تھا۔ اسے کہاں کہاں پیچھے نہیں چھوڑا بخت عبد الرحمن کو، مگر پھر بھی اسے وہ سب نہیں بھولتا تھا جو اس نے 5 سال کی عمر میں ہوتے دیکھا اور سنا۔ اس کے تعلقات آج بھی بخت عبد الرحمن کے ساتھ سرد مہری لیے ہوئے تھے، اور عجب بات یہ تھی کہ ایسا بخت کی وجہ سے نہیں تھا، ایسا اس شخصیت کی وجہ سے تھا جس نے اس کی ماں کو ذک پہنچائی تھی۔ ماں جب یاد آتی تھی تو روح چھلنی ہوتی تھی۔ 5 سال کی عمر میں زندگی کی پرسکون جھیل میں طوفان صرف ولید عبدالرزاق کے لیے نہیں اٹھا تھا، یہ اس کی ماں کے لیے بھی اٹھا تھا۔ اس حادثے نے اسے ماں سے نزدیک اور باپ سے دور کر دیا تھا، اور پھر چاہ کر بھی عبدالرزاق اس کی شخصیت پر اثر انداز نہ ہو سکے تھے۔ ان کی ذرا سی بے توجہی نے کیا کیا تھا، یہ وقت نے انہیں بڑے بے رحم طریقے سے بتا دیا تھا، اور یہ تو خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ماں اپنے ہی بچے کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو نفرت سکھا سکتی ہے؟ ہاں، وہ سکھا بھی سکتی ہے، کہ جیسے ولید عبدالرزاق کی ماں نے سکھائی تھی۔ اس نے اگلے کئی سال صرف ولید عبدالرزاق کو پروان نہیں چڑھایا تھا، اس نے ساتھ ساتھ اس نفرت کو بھی پروان چڑھایا تھا جو اس کے اپنے بدن میں لہو کی طرح بہتی تھی۔ امی، وہ ان کی قبر پر آیا تھا، میں نے آج آپ کا بدلہ بابا سے لے لیا ہے۔ میں نے انہیں بھی ویسی ہی تکلیف پہنچائی ہے جیسی انہوں نے آپ کو پہنچائی تھی۔ ماں کی قبر پر ہاتھ رکھے وہ نم آنکھوں سے خاموشی کی زبان میں بات کرتا تھا۔ وہ بھی اس تکلیف پر ساری عمر یوں ہی روتے رہیں گے کہ جیسے آپ روتی تھی ساری ساری رات۔ وہ اس تکلیف پر یوں ہی تڑپیں گے جیسے کہ آپ تڑپتی رہی ساری عمر۔ وہ وہی 5 سال کا بچہ تھا جس کی ماں واقعی میں ساری رات آنسوؤں سے اپنا تکیہ بھگوتی تھی۔ وہ وہی کم عمر بچہ تھا جو اپنی ماں کے رت جگوں کا عینی شاہد تھا۔ اس کے باپ نے عین جوانی میں اس کی ماں کی روح کا قتل کیا تھا۔ آج اس نے اپنے باپ کی روح کو ویسے ہی سرِ عام پھانسی دے کر ماں کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو باقی کی ساری عمر اس بنا روح کے بدن کے ساتھ جیتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں، اس کی پیاری ماں۔ ولید نے بہتی آنکھوں کے ساتھ قبر کے کتبے پر ہاتھ پھیرا۔ شازیہ عبدالرزاق، زوجہ محمد عبدالرزاق۔ شازیہ عبدالرزاق، وہ اپنے شوہر کی من چاہی بیوی تھی۔ وہ عبدالرزاق کی محبت تھی، ان کی پسند تھی، اور پسند ایسی کوئی بیجا بھی نہ تھی۔ وہ خوبصورت تھی، طرح دار تھی، اور کسی بھی مرد کی محبت کے لائق تھی۔
اس کی زندگی کتنی خوش و خرم گزر رہی تھی، کتنی آئیڈیل گزر رہی تھی، اتنی کہ اکثر سجدے میں سر رکھے وہ تشکر سے رو پڑتی۔ اسے ساس سسر کی طرف سے کوئی آزار نہ ملا تھا آزار ملا تھا، نہ ہی شوہر کی طرف سے۔ وہ ایک ایسی دنیا کی باسی تھی جہاں ہر طرف محبت ہی محبت بکھری تھی۔ اس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا تھا تو ساس سسر اس کے سلیقے سگڑھاپے کے قصیدے پڑھتے تھے، اور پھر شادی کے سال بعد ہی اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز کر اسے جیسے کسی ملکہ کے تخت پر براجمان کر دیا تھا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، مگر اس تخت شاہی کی مدت محض 6 سال رہی۔ ہاں، محض 6 سال۔ 6 سال اس کا گھر اس کے لیے جنت بنا رہا، مگر اس کے بعد اسے دوزخ میں بدلتے دیر نہ لگی۔ دیکھا جائے تو سب ویسا ہی تھا، ساس سسر سے لے کر عبدالرزاق تک، مگر آگ تو دل میں بھڑکی تھی، خاکستر تو اس کا مان ہوا تھا، اور اس سب میں قصور کسی کا بھی بنتا نہ تھا، عبدالرزاق کا، نہ ان کے ماں باپ کا، اور نہ ہی اس کا۔ یہ برا وقت تھا جو شازیہ عبدالرزاق پر آن پڑا تھا، لیکن یہ وقت ہی تھا جو ان سب پر بھی آن پڑا تھا۔ وہ اس سب وقت کے ہاتھوں مجبور ہوئے تھے۔ ان 6 سالوں کے بعد پھر کسی نے شازیہ عبدالرزاق کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دکھ مار گیا تھا اسے۔ اس نے اس دکھ کے ہاتھوں محض مار نہیں کھائی تھی، 4 چوٹ کی مار ماری بھی تھی۔ عبدالرزاق نے تو چلو ایک آزار اسے پہنچایا، اس نے تو عبدالرزاق کو تاحیات آزار پہنچانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ ساری نفرت جو اس کے دل میں تھی، اس نے وہ ساری کی ساری نفرت اپنے بیٹے ولید عبدالرزاق میں انڈیل لی تھی۔ اس ہنستے بستے گھر کی ملکہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عبدالرزاق کبھی اس پر سوتن بھی لا سکتے ہیں، اور سوتن بھی وہ کہ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر لائی تھی، اپنے دوسرے نمبر والے دیور کے لیے۔ کہا تھا نا، یہ وقت تھا جو کہ شازیہ عبدالرزاق پر آن پڑا تھا، اور یہ وقت ہی تھا کہ جو ہدا عبدالرحمن پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ ہدا عبدالرحمن کی بیوہ، بخت کی ماں۔ بخت نے بھی عجب بخت پایا تھا کہ جس دن پیدا ہوا عین اسی دن باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ ادھر بخت نے دنیا میں آنکھیں کھولی، ادھر عبدالرحمن بارشوں کی وجہ سے کھمبے میں آنے والے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ یہ کیسا حادثہ، کیسا سانحہ تھا! خدا کو تو صبر کرنے کی تلقین کرنا بھی ایک مذاق لگتا، اور وہ نومولود، اس کا باپ اسے اپنے سینے کی گرمی، مزاج کی شفقت نہ بخش سکا، اور باپ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر باپ ہونے کا احساس بھی نہ پا سکا۔ اس عورت نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت عجیب فیصلے کیے، اور پھر ان فیصلوں پر ڈٹی رہی۔ اس نے بخت کی خاطر خود کو کبھی دوبارہ ماں کے عہدے پر فائز نہ ہونے دیا، حالانکہ عبدالرزاق چاہتے تھے، مگر وہ نہیں مانی۔ اسے بخت کی پرورش کرنی تھی۔ پیدا ہوتے ہی وہ زندگی کی جس ٹریجڈی اور کمی کا شکار ہوا تھا، وہ اس کمی اور محرومی کو اس کی ذات یا کردار کا حصہ نہیں بننے دے سکتی تھی۔ وہ بخت کو ایک احساس محرومی کا مارا ہوا بچہ نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ اسے مضبوط بنانا چاہتی تھی، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں درپیش مشکلات کا مقابلہ وہ ایک میچور، سلجھے اور ایک کمپوزڈ انسان کی طرح کر سکے۔ ان کے گھر کا ماحول اسی طرح کا روایتی ہی تھا کہ جس طرح ایسے کیسز میں ہوتا ہے، مگر وہ ہدا تھی جس نے اس شخص کو بخت پر اثر انداز نہ ہونے دیا، اب چاہے وہ ولید عبدالرزاق ہوتا یا شازیہ عبدالرزاق۔ عبدالرحمن کے بعد اس کی ساری دنیا ایک وجود میں آن سمائی تھی۔ عدت کے ماہ گزرے تو کچھ عرصے بعد اس کا نکاح عبدالرزاق سے ہو گیا کہ یہ مصلحت اور ان کے بیٹے بخت کے مستقبل کی وجہ سے ناگزیر تھا۔ کیا کیا باتیں نہیں سنی، کس کس طرح کے الزام نہیں سہے اس نے، انا اور خودداری کو کسی طوائف کی طرح بیچا اس نے، صرف اور صرف بخت کے لیے۔ وہ اس قدر مضبوط تھی اپنے ارادوں میں کہ شازیہ عبدالرزاق سے لے کر عبدالرزاق تک کوئی بھی اس پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بخت اسکول جانے کے قابل ہوا تھا۔ اسے بخت کا ایڈمیشن کروانا تھا
اور عبد الرزاق تو مہینوں اوپر نہیں جھانکا کرتے تھے۔ یہ شازیہ عبد الرحمن کی شرط تھی اس نکاح کے لیے کہ وہ ہدا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ایک طرف ماں باپ کا اصرار، دوسری طرف بیوی کا پریشر، بیچ کی راہ انہیں یہی نظر آئی کہ شازیہ کی بات مان لی جائے۔ تو پچھلے 3 سالوں سے وہ شرط کا بھگتان بھگت رہے تھے۔ خدا نے مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار کیا، مگر جب وہ یکم کو بھی خرچہ بخت کی دادی کے ذریعے آیا تو اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا، اپنے گرد لپیٹا، چپل ارسی اور دھڑ دھڑ کرتے نیچے جا پہنچی۔ یہ کھانے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا جا رہا تھا۔ ولید اور عبد الرزاق ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ شازیہ کچن میں تھی کہ جبھی ان لوگوں نے وہ آواز سنی۔ السلام علیکم۔ وہ مارے حیرت کے اس کے ہاتھ سے روٹی نیچے جا گری۔ اس نے ششدر ہو کر مڑ کر دیکھا۔ وہ وہاں ڈائننگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی، اور حالت تو عبد الرزاق کی بھی ہلکی تھی۔ سب خیر ہے ہدا؟ یہ انداز تکلم، یہ استحقاق، شازیہ تو سر سے لے کر پیر تک جھلس گئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اس کا حق تھا، بس اس کا۔ جی، بات کرنی تھی۔ آپ اگر اوپر آ سکے، شازیہ نے اسے کہتے سنا۔ آنکھیں جھکی ہوئی پر لہجہ مضبوط تھا، اور یہی مضبوطی شازیہ کو بھڑکا گئی۔ جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ کچن سے نکل کر وہ پھنکاری تھی، اور ہدا، اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ عبد الرزاق کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کہو کیا بات کرنی ہے؟ عبد الرزاق مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر آرام سے اوپر آ کر بات کر لیجیے گا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ اوپر جا کر بات کو کیا انوکھے پر لگ جائیں گے جو یہاں نہیں ہو سکتی؟ اتنا متنفر انداز تھا کہ ہدا کا چہرہ سرخ تو ہوا، مگر پھر بھی بے تاثر رہا۔ آپ آ رہے ہیں اوپر؟ اس نے جس قدر آرام سے پوچھا، عبد الرزاق کا دماغ بھگ سے اڑا۔ جو ادائیں تم نے اوپر جا کر دکھانی ہیں وہ یہیں دکھا لو، میں معترض نہیں ہوں۔ شازیہ کا لہجہ سرد مگر چبھتا ہوا تھا۔ عبد الرزاق صاحب، مجھے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے جس کے لیے میں نے اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سو اگر آپ اوپر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود کو اپنی مرضی کرنے پر حق بجانب سمجھوں گی۔ میں سمجھوں گی کہ بخت صرف میری ہی ذمہ داری ہے۔ اس پر تو جیسے شازیہ کی گھٹیا باتوں کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنے ہی آرام و سکون سے کہہ کر اوپر تو چلی گئی، مگر عبد الرزاق کا سکون برباد کر گئی۔ آپ اوپر نہیں جائیں گے، اس نے شازیہ عبد الرزاق کو کہتے سنا۔ وہ آئے گا۔ شازیہ عبد الرزاق، وہ ضرور آئے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جوا کھیلا ہے، اس جائیداد بزنس میں اس کے حق کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ میرا بیٹا محرومی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ بھی تمہارے بچے کی طرح ان سب کا حقدار ہے۔ وہ اگر بخت کا تایا ہے تو اب باپ بن کر آئے گا، اور اگر میرا شوہر ہے تو ضرور آئے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک بیوہ کے لیے 6-7 ماہ بعد ہی دوسرا عقد کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں شازیہ عبد الرزاق، نہیں۔ میں نے دل پر پیر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور جب یہ ہو چکا تو تم دیکھو گی وہ آئے گا، ایک ایک سیڑھی پھلانگتے ہوئے۔ خدا، عبد الرزاق کے دل میں اس یقین پر جیسے گرا پر گرا لگتی تھی، اور وہ اتنی پر یقین کیوں تھی؟ یہ یقین اسے خود پر تھا، نہ بخت کے تایا پر۔ یہ یقین اسے مرد کی فطرت پر تھا، اس رشتے پر تھا کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آئے گا۔ خدا، عبد الرزاق کوئی ستی ساوتری نہیں تھی جو وقت اور حالات کی مار کھا کر اپنے بیٹے کے لیے ایک مجبور زندگی کا انتخاب کرتی۔ وہ باشعور عورت تھی جو ہر جائز گر آزمانا جانتی تھی۔ پھر شازیہ عبد الرزاق نے یہ بھی دیکھا کہ عبد الرزاق اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھے۔ باوجود اس کے واویلا مچانے کے، ان کے قدم ان سیڑھیوں کی جانب اٹھ گئے تھے۔ وہ تو جیسے سناٹے میں گر گئی۔ کھڑے قد کے ساتھ وہ صوفے پر گری۔ ماما! اسے روتا دیکھ کر ولید اس کے پاس آیا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں ماما؟ تمہارے باپ نے رلایا ہے۔ بابا نے آپ کو مارا ہے؟ ہاں، ہاں میری جان، بہت بری طرح سے مارا ہے۔
میری روح کو قتل کیا ہے اس نے، جیتے جی مار ڈالا ہے اس نے مجھے۔ وہ ولید کو دونوں بازوؤں میں بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میرے بابا گندے تو نہیں ہیں؟ ولید حیرانی سے پوچھتا تھا۔ نہیں، وہ ہیں گندے، بہت گندے ہیں۔ اور اس کی ماں روتی جاتی تھی۔ میرے بابا کون سے ہیں امی؟ اس سوال پر ہدا ساکت ہوئی، نہ ٹھٹکی۔ اس نے بس ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال بخت نے کرنا تھا اور یہ وقت بھی آنا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے پیار سے بلایا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بخت ہچکچایا۔ کھل کر پوچھو بخت۔ وہ اس کے ماتھے پر آئے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ وہ ولید کہتا ہے میرے بابا نہیں ہے۔ تمہارے فادر نیم میں عبدالرزاق نہیں لکھا جاتا۔ اور ہدا یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بات ولید ہی اس سے کہہ سکتا تھا۔ ولید سے کہاں ملے آپ؟ نیچے، جب دادا کے لیے دعا ہو رہی تھی۔ شازیہ اور ہدا دونوں کے سسر طویل عرصے کی علالت کے بعد 2 دن قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اچھا، پھر اس نے بتایا آپ کو کہ آپ کے بابا کون سے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اسے بتانا چاہیے تھا نا۔ میں نے پوچھا نہیں، آپ کو بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اور بخت ماں کا منہ دیکھنے لگا۔ ایک 7 ساڑھے 7 سال کا بچہ اب اس بات کے جواب میں کیا کہتا؟ ولید غلط کہتا ہے نا امی، بابا ہی میرے بابا ہے نا۔ وہ اس ننھے دل میں امڑنے والے خوف سے اچھی طرح آشنا تھی۔ خدا نے ہونٹ بیچے، اس کے دل پر ہاتھ بھی پڑا مگر نہیں، اسے بخت کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور اندر گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ یہ عبد الرحمن ہے، یہ تمہارے بابا ہیں۔ اس نے بخت کو وہ تصویر تھمائی۔ بخت نے شوق کے عالم میں تصویر کو نہیں، ماں کو دیکھا تھا۔ عبد الرزاق تمہارے گارڈین، تایا اور بابا بھی ہیں۔ خدا نے تصویر اٹھا کر پھر سے اسے بخت کی گود میں رکھا۔ پتہ ہے بخت، کچھ بچے اللہ کے لیے بہت اسپیشل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں 2 بابا دیتے ہیں۔ آپ کے پہلے بابا جلدی اللہ کے پاس چلے گئے، تو بخت تو بہت اسپیشل تھا نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بخت کو ایک اور بابا دے دیے۔ وہ بابا آپ کے بابا بھی ہیں اور تایا بھی ہیں۔ وہ اسے ساتھ لگائے پچکار رہی تھی۔ پر ولید کہتا ہے کہ وہ بس ولید کے بابا ہیں۔ ہاں تو اس کے بھی ہیں، تو پھر کیا وہ میرے بابا نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لگا کہ وہ آپ کے بابا نہیں ہیں؟ اور بخت نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس ولید کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس دن بابا نے یہ بات کہی نا کہ وہ تمہارے نہیں صرف ولید کے بابا ہیں، اس دن سمجھ لینا وقت کہ وہ واقعی تمہارے بابا نہیں ہیں۔ اسے سینے سے لگائے ہدا نے بخت عبد الرحمن کو حقیقت کا پہلا تلخ جام اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا۔ 7 سال کے بچے نے اس جام کی تلخی کو محسوس بھی کیا۔ وہ ڈسٹرب بھی ہوا مگر پھر ڈٹ گیا کہ بابا جس دن کہیں گے اس دن وہ خود کو یتیم سمجھے گا، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ دن آج تک نہیں آیا تھا۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو ہدا کی ایک اور ڈھال ٹوٹ گئی۔ بخت کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ زندگی کچھ اور سخت ہو گئی تھی مگر اسے ابھی عبد الرزاق کا سہارا تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ چاہے اس کی ساری ڈھالیں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ رہے، عبد الرزاق بخت کے بابا تھے اور رہیں گے۔ شازیہ کو جو ساس سسر کا لحاظ تھا وہ جاتا رہا تھا۔ وہ اب کھل کر اور جم کر کھیلتی تھی، اور ہدا کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، صبر۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ تارا کی پیدائش پر عبد المالک کے گھر عقیقہ تھا۔ عبد الرزاق نے ان سب کو اکٹھا لے کر جانا چاہا تھا۔ شازیہ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، ولید پیچھے بیٹھا تھا کہ جب ہی وہ ہدا اور بخت کو لے کر آئے تھے۔ خدا نے خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہا تو ولید ایک جھٹکے سے باہر نکلا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اس قدر بدتمیزی سے بولا کہ ہدا ششدر رہ گئی اور عبد الرزاق کا منہ سرخ ہوا۔ ولید، وہ دھاڑے۔ شازیہ بھی گھبرا کر باہر نکلی تھی۔ پلیز عبد الرزاق، آپ ان کو لے جائیے پلیز۔
خدا نے آگے بڑھ کر معاملہ بگڑنے سے روکا تھا اور اسی بات پر شازیہ کا موڈ بگڑا تھا۔ بیٹھو بخت، کچھ سوچ کر انہوں نے بخت سے کہا اور ہدا واپس مڑ گئی۔ تم تیار رہنا، میں واپس آ کر تمہیں لے جاتا ہوں۔ اسے مڑتے دیکھ کر عبدالرزاق نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت، جتنا کہا ہے اتنا ہی سنا کرو، آگے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر سرد لہجے میں اسے بولنے سے منع کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ پچھلی سیٹ پر ولید اور بخت کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور پھر گاڑی زن سے گیٹ سے نکلی تھی۔ وہ واقعی اسے دوبارہ آ کر لے گئے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس سب میں غلط اس وقت ہوا جب انہوں نے واپسی پر اندر جاتے ولید کو روک کر اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے رک کر ماں کو دیکھا۔ ماں کے اشارہ کرنے پر وہ باپ کے پاس آیا تھا۔ آؤ۔ وہ اسے ساتھ لے کر لان میں آ گئے۔ بیٹھو۔ وہ کرسی کھینچ کر وہ بھی اس کے سامنے بیٹھے۔ آج کے واقعے سے مجھ پر دو بچوں کی، دو ماؤں کے کردار کھل کر سامنے آئے۔ بخت تم سے چھوٹا ہے، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ شازیہ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ گاڑی اس کے باپ کی نہیں تھی جو وہ یہ کہتا۔ وہ ایک بار پھر بھڑکا۔ عبدالرزاق اس کے تنفر بھرے لہجے پر سن ہو کر رہ گئے۔ گاڑی اس کے باپ کی تھی ولید، وہ بولے تو لہجہ پرسکون مگر قطعیت لیے ہوئے تھا۔ آپ صرف میرے بابا ہیں، بخت کے گارڈین ہیں آپ، بس۔ نہیں، میں اس کا باپ بھی ہوں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، ولدیت کے خانے میں تو آپ کا نام نہیں آتا نا۔ وہ جیسے ہنسا تھا ان پر۔ انہوں نے بہت مشکل سے ضبط کیا۔ تم ہدا کو ماں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مگر جس طرح کی بدتمیزی آج تم نے ہدا سے کی، کبھی بخت کو اپنی ماں سے کرتے دیکھا ہے؟ وہ کر کے تو دکھائے، میں منہ نہ توڑ ڈالوں اس کا۔ اسے کہتے ہیں تربیت اور اس کا فرق۔ تمہارا منہ توڑنے کا دل تو بخت کا بھی کیا ہوگا، مگر وہ کیا ہے نا کہ تربیت آڑے آ جاتی ہے، جو تمہاری ماں شازیہ کو تمہاری کرنی چاہیے تھی۔ مگر افسوس، ایک عورت کی نفرت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اپنی اولاد کو ہی کھا گئی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ بخت کو کبھی غور سے دیکھا ہے ولید؟ کس قدر سلجھا ہوا ہے، کس قدر ٹھہراؤ ہے اس میں۔ اور تم میرے بڑے بھائی ہو، تم بڑے بھائی ہو اس کے، اپنا رویہ اور انداز دیکھو ذرا۔ نہیں ہے میرا وہ بھائی۔ وہ مشتعل ہوا تھا، اٹھ کر جانے لگا تو عبدالرزاق نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا تھا۔ بخت یتیم ضرور ہے ولید، مگر لاوارث نہیں ہے۔ وہ اس گھر، بزنس اور جائیداد میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور یاد رکھنا، یہ حق میں نہیں، اس کے دادا اسے دے کر گئے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے حصے کا وارث ہے، یہ یاد رکھنا، اور آئندہ اسے کبھی تھرڈ پرسن یا مجبور سمجھ کر ٹریٹ مت کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالرزاق نے تو اپنے تئیں سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ جو نفرت کا زہر تھا وہ اس کے اندر اس کی ماں نے اتارا تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ سمجھ کے ہر دروازے پر عمر بھر کے لیے قفل لگا چھوڑا تھا۔ اس نے شازیہ سے کبھی نفرت نہیں کی، اس نے ہمیشہ شازیہ کو اس کے برتاؤ میں حق بجانب سمجھا، مگر اس دن ہدا عبدالرزاق کا دل چاہا کہ وہ اس عورت کا گلا دبا دے یا پھر اس گھر، اس زندگی سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ کئی دن سے بخت کو دیکھ رہی تھی، وہ پریشان تھا، وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا تھا اور اس سے کھچا کھچا تھا، مگر کیوں؟ ان دونوں ماں بیٹوں میں تکلف جیسی کوئی چیز بھی نہیں، نام کو بھی نہیں تھی، تو پھر کیا شے تھی جو بخت کا منہ سیے جا رہی تھی؟ بخت جی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں امی۔ اور امی نے گہری سانس لی، یعنی کہ بات خطرناک تھی جو اس سے چھپائی جا رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بات ہے کیا ہے، تم ہی بتاؤ گے تو ڈسٹرب نہیں رہو گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر نتائج کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ کرنا۔ وہ 12 سال کا بچہ واقعی اس بات کو سہار نہیں سکتا تھا۔ وہ ولید کہتا ہے آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کیا امی؟
اس نے یہ بات میرے سارے دوستوں کو بتا دی ہے۔ بخت کا لہجہ تپا ہوا تھا۔ خدا چونکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ یہی کہ وہ ہچکچایا۔ یہی کہ کیا؟ کہ آپ نے بابا سے خود کہہ کر نکاح کیا تھا تو آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ یہ بات ہدا کے اندر کسی بھالے کی طرح اتری اور اسے سر سے لے کر پیر تک چیر گئی۔ چند ثانیے وہ سفید رنگت کے ساتھ جوں کی توں بیٹھی رہی، بخت کی تیز کھوجتی نظروں کو جھیلتی رہی۔ ولید کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ اسے چندہ کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمن کے بعد آج پھر اس نے اپنے کرچی کرچی وجود کو اسی طرح جمع کیا تھا جیسے اس کی وفات کے وقت کیا تھا۔ بخت، اس نے بیٹے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہاں، تمہارے بابا کو نکاح کا میں نے خود بولا تھا، خود پیغام دیا تھا، مگر جانتے ہو کیوں؟ کیوں امی؟ بخت کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر ماں کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ تو اس کی ماں اچھی عورت نہیں تھی؟ تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے مستقبل کے لیے۔ تمہارا اس گھر، جائیداد اور بزنس میں برابر کا حصہ ہے۔ میری کسی اور سے شادی کروا دی جاتی، تمہیں میں اپنے ساتھ رکھ کر تمہارے جائز حق سے دور کر کے ایک مجبوری کی یا کمپرومائز کی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگر تمہیں یہاں ددیال میں چھوڑ دیتی تو ماں کی طرح کون پالتا؟ تم یتیم ہوئے تھے، تمہیں میں مجبور و مسکین نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ پر شادی کا پریشر ڈالتے، میں کب تک ان کے سامنے کھڑی رہ سکتی تھی؟ تمہارے ددیال والے میری شادی کے بعد تمہیں مجھ سے لے لیتے۔ بخت، میں کیسے تمہارے بنا جیتی؟ کیسے؟ تم میرا بخت تھے، اور تمہارے بخت کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ہاں، میں نے خود تمہارے تایا کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ زندگی خود تمہیں بتائے گی کہ تمہاری ماں نے غلط کیا یا صحیح۔ اور وہ بخت کو سینے میں چھپا کر رو پڑی۔ تو زمانے نے اسے اپنے بچے کے لیے اٹھائے گئے ایک جائز قدم کے لیے بھی نہیں بخشا تھا، اور اس رات اس نے ایک بار پھر اپنی روح کو پتھر تلے رکھ کر ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے بخت کو بورڈنگ بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا، اسے خود سے دور کر دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک فیصلے کے بعد وہ زیادہ دیر اس ایک فیصلے کے بعد وہ زیادہ دیر جی نہیں سکی تھی۔ بخت میٹرک میں تھا جب خدا نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ بخت عبد الرحمن، ماں کے مرنے کے بعد اس نے چھٹیوں میں ایک بار گھر آنے کی غلطی کی تھی۔ حقیقت کے نام پر جتنے تلخ جام اس کی ماں نے اسے پلائے تھے، تو یہ طے ہوا اب کے حلق سے نیچے اترنے والا جام ان سب سے زیادہ تلخ تھا کہ یہ زندگی نے اسے پلایا تھا۔ اسے اپنے ہی گھر میں کھانا نہیں ملا تھا، اور وہ اتنا حیران ہوا، اتنا کہ شوق سے پورا ایک دن کمرے میں بند رہا۔ عبد الرزاق کے پوچھنے پر انہیں یہی بتایا گیا کہ وہ خود نیچے نہیں آیا۔ جب وہ اسے دیکھنے آئے تو، بابا، کیا اس وقت میری کوئی گاڑی جاتی ہوگی؟ اور اس کی حالت سے زیادہ اس کے سوال نے انہیں جھٹکا دیا تھا۔ کیوں؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں بخت؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے چہرے کی نکاہت ان سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یہاں امی بہت یاد آتی ہیں، میں وہاں جا کر کوئی سمر کیمپ جوائن کر لوں گا تو آسانی رہے گی۔ اور اس نے تو گویا ان کی رگیں کھینچ لی تھی۔ کیا سکھا کر گئی ہو بچے کو ہدا؟ شازیہ کا کردار روایتی تھا، ولید بھی روایت کا ایک حصہ تھا، مگر یہ طے تھا کہ ہدا اور بخت عبد الرحمن نے روایت کو اٹھا کر گٹر میں پھینکا تھا۔ اسے کھانا نہیں دیا گیا تھا، وہ جان گئے تھے۔ بخت، انہوں نے اسے سینے سے لگایا، میں خود تمہارا داخلہ کسی سمر کیمپ میں کرواؤں گا، بس کچھ دن صبر کر لو۔ بلکہ یوں کرو، چچا کی طرف چلے جاؤ، وہاں کچھ دن رہ لو، تب تک میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا سمر کیمپ تلاش کرتا ہوں۔ چلو اٹھو، شاباش، میں تمہیں عبد المالک کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے سامان پیک کرنے لگے۔ رہ لو گے نا عبد المالک کی طرف؟ جانے کس خدشے کے تحت انہوں نے ہاتھ روک کر اس سے تصدیق چاہی تھی، اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اور پھر جب تک وہ بورڈنگ میں رہا اس نے چھٹیوں میں گھر آنے کی غلطی نہیں کی۔ اس کے پاس 101 مصروفیات ہوتی تھی ان چھٹیوں کے لیے۔ شروعات مارگلا کی پہاڑیوں پر ہائیکنگ سے ہوئی،
اور پھر تو جیسے یہ شوق اس کے منہ کو لگ گیا تھا۔ کمراٹ سے لے کر فیری میڈوز تک کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی تھی اس نے۔ پیسہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ عبد الرزاق اس کے اکاؤنٹ میں معقول رقم ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے اور وہ ان میں سے بھی بچاتا رہتا اپنے اسی ایک شوق کے لیے۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جو پاکٹ منی کے نام پر ملنے والی اس رقم کو اڑا دیتا۔ اس کے پاس زندگی کے کچھ مقاصد تھے، کچھ پلانز تھے، کچھ خواب تھے۔ فی زمانہ یہ سب پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا جو اس کے پاس تھا تو، مگر وہ اسے عیاشی کے نام پر اڑا نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اوائل عمری سے ہی چھٹیوں میں جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ زیادہ تر اس کا گزارا ٹیوشنز پڑھانے پر ہوتا تھا۔ ایک آدھ جگہ سیلز مین کے طور پر بھی کام کر چکا تھا اور گائیڈ کے فرائض بھی انجام دے چکا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد اور کچھ پیسے اپنی پاکٹ منی سے جمع کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا کہ کسی علاقے میں ہائیکنگ کے لیے جا سکے۔ اس نے ایک ہائیکنگ کلب بھی جوائن کر رکھا تھا۔ عبد الرزاق اس کے تمام معاملات سے آگاہ ہوتے۔ ان کے علم میں تھا کہ چھٹیوں میں وہ کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہے، مگر ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ نگر نگر کی خاک چھاننے کے لیے وہ کون کون سا پاپڑ بیلتا تھا۔ بخت کی ماں نے اسے عام بچہ نہیں رہنے دیا تھا، اسے اتنا مضبوط اور سمجھدار بنا دیا تھا کہ کسی بھی قسم کے حالات اس پر اثر انداز نہ ہوتے۔ وہ بہت کم پریشان ہوتا، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا۔ وہ خود میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ اس کی قوت ارادی مضبوط تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات کی بھٹی میں پک کر کندن بننے کے بعد اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ وہ لوگوں میں گھل مل نہیں سکتا تھا، وہ ایکسپریسو نہیں تھا۔ وہ اسکول، کالج سے لے کر خاندان تک میں ایک سرد مہر شخصیت کے طور پر جانا جاتا، جس سے آپ ایک کے بعد دوسری بات نہیں کر سکتے تھے۔ اسے رشتے اس طرح سے میسر نہیں آئے تھے کہ جس طرح کسی بھی عام بچے کو میسر آتے ہیں، اور یہاں ہدا بھی مار کھا گئی۔ وہ اس کی ذات کے اس خلا کو پر نہیں کر پائی تھی، اور عبد الرزاق چاہ کر بھی اس کمی کو دور نہ کر سکے، اور بخت وہ اس خلا کو پر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس زندگی میں سب کو سب کچھ تو نہیں ملتا، اور جو بھی نہیں ملتا اسے اس پر صبر کرنا اور اس شے یا رشتے کے بغیر جینا سکھا دیا گیا تھا۔ تو اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا تو اٹس اوکے، وہ اس نہیں کے ساتھ بہت آرام سے زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ نہ ہونا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بخت عبد الرحمن نے کسی بھی شے کو یا رشتے کو یہ اجازت ہی کب دی تھی کہ وہ اسے تنگ کر سکے، تکلیف پہنچا سکے۔ اس درد کے لیے اس کے ہاں ہمیشہ ایک ہی جملہ تھا: Who the hell are you؟ وہ پورے 2 سال بعد گھر آیا تھا۔ ابھی بھی نہ آتا، مگر حادثہ ہی کچھ ایسا تھا۔ شازیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تعلقات کی سرد مہری کے باوجود اسے آنا تو تھا ہی۔ سفید سوٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، سیاہ گوگلز لگائے، کوئی رسمی سا جملہ کہہ دیتا اور بس۔ ہاں، اور بس۔ اس کے لیے شازیہ کی وفات ایسے ہی تھی جیسے کسی ایکس وائی زی کی ہوتی ہے۔ بخت عبد الرحمن کی زندگی میں رشتے یا تو تھے یا نہیں تھے، درمیان کے کسی راستے کا مسافر وہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا مجمع چھٹنے کا انتظار کیا اور نپے تلے قدموں کے ساتھ ولید کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری ایٹ یور لاس، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ولید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو آج بہت خوش ہوگے، وہ چبھتے لہجے میں کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ کسی کی موت پر کون خوش ہو سکتا ہے، حالانکہ لوگ پھر بھی ہوتے ہیں۔ گوگلز اتار کر سر کو ذرا سا جھکا کر وہ انہیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ولید پر چوٹ کی تھی، اور ان لوگوں میں سے تم بھی ہو۔ نہیں، گوگلز دوبارہ پہنتے ہوئے، ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ تم ہو، اور کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسے اپنی ماں کی موت کا دن یاد آیا تھا، اور ان دونوں ماں بیٹے کا رویہ بھی۔ کہا نا، بخت عبد الرحمن کے لغت میں 2 ہی لفظ تھے: ہاں یا نہیں۔ تیسرے کسی لفظ یا رات کی گنجائش نہیں تھی۔ راستے کی۔ وہ اپنے فیصلوں میں 2 ٹوک تھا،
اور وہ معاف بھی ایک حد تک کرتا تھا، ہر شے کی معافی نہیں تھی۔ ولید عبد الرزاق کچھ زخم اپنا انصاف مانگتے ہیں تو معلوم تو ہو ہی گیا ہوگا کہ جب ماں مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نے سوچا تھا۔ بابا، رات جب سب چلے گئے اور اس کا باپ نڈھال لان میں اکیلا بیٹھا تھا تو وہ ان کے پاس چلا آیا، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے چومے تھے۔ جواباً انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ میں مانتا ہوں آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، پر اپنا خیال تو رکھنا ہوگا نا بابا، میرے لیے رشتوں کے نام پر لے دے کر صرف آپ بچتے ہیں، میرے لیے پلیز خود کو سنبھالیں۔ اور انہوں نے ہلکے سے سر ہلایا اور پھر ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے۔ تمہارا لاہور جانے کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا بخت، یہاں اسلام آباد میں بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی تھی، آپ جانتے تو ہیں یو ای ٹی لاہور زیادہ اچھی ہے۔ ہاں، تمہیں ہر دوسرا شہر اسلام آباد سے زیادہ اچھا لگے گا، میں جانتا ہوں۔ اور اس بات پر وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا۔ وہ یہاں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ کب تک رکو گے؟ 2-3 دن تک تو ہوں۔ بخت، میں کہنا نہیں چاہتا تھا پر بیٹے تم اپنی اسٹڈی کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتے تھے کہ ولید کو دیکھو، مگر نہیں کہہ سکے۔ بابا، یہ بحث ہم پھر کبھی کریں گے، یہ وقت اس بحث کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس نے بڑے آرام سے ان کی بات اڑائی تھی۔ تایا ابو، اور اس آواز پر ان دونوں نے آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا لے پلیز۔ وہ واقعی اس فیملی ڈنر کے بعد سے آج اسے دیکھ رہا تھا، اداس ملول چہرہ، سرخ ہوتی ناک، روئی روئی سی آنکھیں، وہ ایک دم جیسے کہیں اتری تھی۔ کیا دل میں مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بخت نے سر جھٹکا۔ اٹھے بابا، وہ انہیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ اندر کی سمت جاتے ہوئے اس نے چاہا کہ وہ ادا کو نہیں دیکھے گا، مگر یہ نظریں، وہ اب تایا ابو کا ہاتھ تھامے ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں ادا ملک، ادا عبد المالک، کیوں تمہارے لیے میرے رویے میں تبدیلی کیوں ہے؟ وہ ایک بار پھر سے بری طرح الجھا تھا۔ ایکسکیوز می، لہجہ انتہائی پرتکلف تھا۔ جی، اور اس جی میں جی بھر کر حیرانی تھی۔ میں آج جا رہا ہوں، وہ کہہ کر چپ ہوا اور وہ سن کر حیران ہوئی۔ جانا ہے تو جاؤ، اس میں بھلا نشر کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات پر بڑا واشگاف انداز میں یہ بات رقم تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی میں اپنی تسلی کر رہا ہوں۔ پلیز بابا کا خیال رکھیے گا۔ بخت سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ منہ اٹھا کر اسے حیرت ہی اتنی تھی۔ جی ضرور، کہنا تو وہ چاہتی تھی کہ تم کب سے رشتوں کی پرواہ کرنے لگے؟ تم نے تو سالوں ادھر کا رخ نہ کیا، باپ کے پیسوں پر عیش کرتے ہوئے آج یہ بات یاد آئی، مگر وہ شدید خواہش کرنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ ایسا کوئی تعلق تھا کہاں ان میں، کزنز ہونے کے ناطے بھی نہیں۔ شکریہ۔ اس نے ذرا دیر اسے تکا اور پھر باہر نکل گیا، اور ادا عبد المالک اس کی پشت تکتی رہی۔ کتنا عجیب انسان ہے، پرواہ بھی کسی روبوٹ کی طرح کرتا ہے، جیسے کہہ دیا ہو تو ہو گیا۔ تائی شازیہ ٹھیک کہتی تھی، یہ صرف تایا ابو کا پیسہ اڑاتا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اپنے شہر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں دھکے کھانے کی؟ ہاسٹل کے اخراجات تو آخر کو تایا ابو نے ہی برداشت کرنے ہیں نا۔ یہ تھی ادا عبد المالک کی بخت عبد الرحمن کے بارے میں رائے، اور اس رائے پر وہ یکسر انجان تھا۔ وہ فیملی میں آتا جاتا تو کچھ خبر ہوتی نا، یہ سب ولید اور شازیہ کی وقتاً فوقتاً خاندان میں پھیلائی جانے والی باتوں کا نتیجہ تھا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان تھا جو ان ماں بیٹے نے اسے پہنچایا تھا۔ پہلا یقیناً اس کی ماں سے دوری تھی۔ جب اسے بورڈنگ جانا پڑا تھا، انہی ماں بیٹے کی وجہ سے۔ تم جا رہے ہو؟ وہ قدر حیرت سے پوچھ رہے تھے، بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے وہ جیسے ایک لمحے کے لیے رکا۔ جی، اور پھر ایک گہری سانس بھری۔ کیوں؟ حیرت اور بڑھی۔ کچھ کام ہے بابا۔
ایسے کون سے کام ہیں جو تمہیں ان حالات میں بھی جانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اور 2 دن بعد ویکینڈ بھی تو ہے۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ بخت، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میرا جانا ضروری ہے بابا۔ اس نے جیسے ہار مان کر خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا جس سے ملنے کا خوف اسے پچھلے چند برسوں سے تھا۔ بخت، ان کے سوالیہ انداز میں دکھ کے ساتھ مایوسی بھی تھی۔ بابا، میں جاب کرتا ہوں، ایک ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے، کل ہمیں جانا ہے۔ اور وہ بھونچکا رہ گئے۔ وہ چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو بیگ کی زپ کو بند کھول کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، وہ بس ان کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات انہیں تکلیف دے گی اور اس نے دی۔ میں نہیں مانتا کہ کسی چیز کی کمی نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ میں نے کبھی تم سے غفلت نہیں برتی۔ آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے بابا، وہ مسکرایا۔ یہ کام میں نے کسی کمی کی بنا پر شروع نہیں کیا۔ میرا شوق ہے اور میں اپنی ٹورسٹ کمپنی بنانا چاہتا ہوں، تو بس اسی لیے۔ وہ چند لمحے اس کے پرسکون چہرے کو گھورتے رہے کہ شاید وہاں تھوڑی سی ذرا سی بے سکونی پیدا ہو جائے، پر نہ جی، وہ بخت عبد الرحمان تھا۔ مجال ہے جو اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہو۔ کب سے کر رہے ہو؟ اور اس سوال پر اس نے سر کھجایا۔ منہ پر اب کے اپس والے تاثرات تھے۔ چھوڑے نا یار، اس نے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک سے گئے۔ تمہارے گریڈز اسی لیے اچھے نہیں آتے تھے؟ عبد الرزاق کو جیسے ایک دم کلک ہو رہا تھا۔ وہ اب چبھتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مارے گئے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے ترنت ان کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا۔ بخت، ان کی آواز برہم تھی۔ بابا پلیز یہاں بیٹھیے۔ بخت نے ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ تعلیم اچھی چیز ہے اور یہ چیز کتنی میری زندگی کے لیے، میری گرومنگ کے لیے ضروری ہے، وہ میں حاصل کر رہا ہوں۔ پڑھ لکھ کر بھی تو پیسہ کمانا ہے نا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ پہلے 4 سال یونی میں کھپاؤں، پھر ہائر اسٹڈیز اور پھر نوکری کے لیے جوتیاں چٹکاؤں۔ نو، نیور، اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ 5 6 سال ضائع کر دوں۔ میں تعلیم اور کام دونوں کا تجربہ ساتھ ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ ہاں، کبھی تعلیم میرے کام کو اور کبھی کام میری تعلیم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور یہ تو ہوتا رہے گا۔ مجھے اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے، اسی لیے تو BBA میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بلیو می، میں یہ کر سکتا ہوں۔ چلیں، ولید کی طرح بہت اچھے گریڈز نہ صحیح، اور مجھے یہ چاہیے بھی نہیں۔ جتنی میرے کام کے لیے تعلیم ضروری ہے بابا، اتنا میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پلیز مجھے کرنے دیں، مجھے روکے مت۔ آپ دیکھیے گا، جس عمر میں بچے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اس عمر میں آپ کو اپنی کمپنی بنا کر دکھاؤں گا، چاہے وہ چھوٹے سکیلز پر کام کرے، مگر میں بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ تم اپنی عمر سے زیادہ میچور کیوں ہو؟ تم اتنا بڑا بڑا کیوں سوچتے ہو؟ تم باقی بچوں کی طرح سب فکریں باپ پر لاد کر آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ بے فکر نوجوان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں کس نے یہ سکھا دیا کہ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے؟ تمہیں کس نے یہ بتلا دیا بخت کہ تم زندگی کو عام بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ اور ایک دکھ سا ان کے اندر گھلا تھا۔ ہاں، وہ زندگی کو عام بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا تھا، اسے یہ کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو میرے ویژن ہیں، میری سوچ پر خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو تو میرے ویژن، میری سوچ پر خوش ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ عبد الرزاق نے سر اٹھا کر دیکھا، ان چمکتی ذہین آنکھوں کو دیکھا اور چوم لیا۔ مجھے تم پر فخر ہوگا بخت، میں جانتا ہوں۔ افسوس یہ رہے گا کہ تمہاری ماں یہ سب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ کہ جس نے تمہیں یہ سب گھول کر پلایا ہے۔ ماں کے نام پر تکلیف اس کے پورے بدن پر اتری تھی، پر وہ اس تکلیف کے ساتھ بھی جینے کا عادی تھا، سو مسکرا دیا۔ سرمایہ کہاں سے لاؤ گے اس سب کے لیے؟ وہ اب پوچھ رہے تھے۔ لگتا ہے آپ نے میرے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ چیک نہیں کی، وہ مسکرایا۔ کچھ سیونگز ہیں، کچھ آپ سے ادھار لوں گا۔ ادھار کیوں؟ انہیں برا لگا۔ اچھا، یہ بحث پھر صحیح۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جا رہا ہوں۔
اور انہوں نے دونوں بازو پھیلا دیے، وہ ان کے سینے سے جا لگا۔ یہ سینہ، اس کی گرمی، اس گرمی میں چھپی شفقت، محبت، رشتوں کے نام پر پورا خاندان ہونے کے باوجود اسے صرف یہ رشتہ میسر تھا، اس کا اکلوتا عزیز رشتہ۔ اس نے جوش سے بابا کو بھینچ لیا تھا۔ وہ اب بابا کی وجہ سے وقتاً فوقتاً گھر آتا رہتا تھا۔ ان دو مردوں کے لیے گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ عبدالرزاق اب سنجیدگی سے ولید کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین کا بندوبست تو تھا، مگر پھر بھی گھر ایسے تھوڑی نہ چلتے ہیں۔ جب کوئی کام چھوڑ کر چلا جاتا تو مصیبت آ جاتی۔ وہ بھی ایسے ہی دن تھے۔ وہ ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا اور بابا نے اسے ادا کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور ادا، وہ حقیقت میں اس کے رویے کو سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ بخت کی جانب سے اس بے تکلفی کی توقع مر کر بھی نہ کرتی تو پھر وہ بری طرح الجھی۔ من موجی سا آدمی ہے، دفع کرو۔ اور اس نے واقعی ہی دفع کر دیا، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کے دفع کرنے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ وہ کسی کے نوٹس میں تھی، کسی کے دھیان میں آ گئی تھی، اور وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ اور پھر جس وقت ولید ایم ایس کر رہا تھا، بخت نے اس ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی کہ جس میں وہ ملازم تھا، اور جب ولید اسکالرشپ پر باہر جا رہا تھا تو اس کی پارٹنرشپ 30-70 کی ریشو سے 50-50 کی ریشو پر آ چکی تھی، اور یہی خوشی سیلیبریٹ کرنے وہ گھر آیا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے۔ رات کے کھانے پر جب وہ اور بابا چہل قدمی کر رہے تھے تب اس نے کہا، میرے پاس بھی ایک عدد نیوز تو ہے، پر کیا پہلے سننا چاہیے، تمہاری نیوز یا میرا خبرنامہ؟ وہ زور سے ہنس دیا۔ چلیں آپ اپنا خبرنامہ سنا دیں۔ ولید کا رشتہ طے کر رہا ہوں میں۔ باہر جانے سے پہلے اس کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ادا۔ اس کے قدم بے ساختہ رک سے گئے کہ ایک دم بہت خاموش ہوا تھا۔ بخت جانے یہ خاموشی کیسی تھی؟ کچھ منکشف کرتی ہوئی، شاید، یا پھر انہیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی تھی۔ ادا کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ رشتہ؟ وہ بولا تو آواز بالکل ہموار تھی۔ ہاں، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف رجحان دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہاں نیم ملجا سا اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں وہ اس کا چہرے کا تناؤ محسوس کر سکتے تھے۔ اس کے رکنے نے جیسے کوئی بات انہیں سمجھائی تھی۔ بخت، تمہارا کوئی انٹینشن تھی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بابا، آپ نے میری بریکنگ نیوز کا تو پوچھا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ بات اڑانے کا کس قدر ماہر تھا، انہیں اچھی طرح اندازہ ہوا تھا۔ بخت، انہوں نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ ہر بات سے کنی مت کرایا کرو، کچھ بھید کھولنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ برہم ہوئے اور چند لمحے جوتے کی نوک سے زمین کھرچتا رہا۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ میری کوئی انٹینشن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دوسرے فریق کی رائے کیا ہے، خیال کیا ہے میرے لیے، وہ اہم ہے۔ اس کا رجحان ولید کی طرف ہے بخت، اسی لیے آپ کو اپنی بریکنگ نیوز سنانے پر اسی طرح تلا ہوا تھا جس طرح سے نیوز چینل تل جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا، اور عبدالرزاق اس انداز پر بونچکا رہ گئے۔ انہیں بخت عبدالرحمن کے ضبط سے خوف آیا تھا، انہیں اس کے فہم نے بری طرح سے الجھایا تھا۔ کبھی تو وہ عام نارمل لوگوں کی طرح رویہ اپنائے، کوئی دکھ محسوس کرے، اداس ہو، رنجیدگی ظاہر کرے، مگر نہیں، وہ زندگی کے ہر آزار کو بڑی آسانی سے گھول کر پی جاتا تھا، موو آن کر جاتا تھا۔ کوئی تکلیف، کوئی بات جیسے اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ بخت، تم نارمل نہیں ہو، ان کے تشویش سے کہنے پر وہ مسکرایا، ایک زخم خوردہ مسکراہٹ۔ ہاں بابا، میں نارمل نہیں ہوں۔ اس نے اس بات کو بھی بے حد آرام سے مان لیا تھا۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نارمل نہیں ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس دھچکے سے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہا تھا کہ ادا عبد المالک کیوں نوٹس ہوئی تھی، اور یہ گتھی کس طرح سے سلجھی تھی۔ اس نے تکلیف سے ہنس کر سر جھٹک دیا۔ محبت۔ اس کے سامنے پڑا لیپ ٹاپ روشن تھا، مگر کام پر فوکس کیسے ہوتا؟ اس کا تو زندگی ہی
سے فوکس ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے ان پر تھوڑی ٹکائے سوچوں میں گم تھا۔ تو بخت عبد الرحمن، تمہاری زندگی میں جیسے ایک اسی حادثے کی کمی تھی، بس اسی کی ہی تو کمی تھی تمہیں، محبت کیسے مل سکتی تھی؟ کیا آج تک وہ ہوا ہے جو تم نے چاہا؟ ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھتے ہوئے وہ کرسی پر ہی نیم دراز ہوا، آنکھیں اب بھی باہر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ادا عبد المالک، افسوس یہ نہیں کہ تمہارا رجحان میری طرف نہیں، افسوس یہ ہے کہ تمہارا رجحان ایک غلط شخص کی طرف ہے۔ تم کسی بھی ایکس وائی زی کی طرف رجحان رکھتی، مگر وہ شخص بخت عبد الرحمن کی ٹکر کا تو ہوتا۔ تمہیں بھلا کون میری طرح چاہ سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایک عجیب سے درد نے چٹکی بری، ایک تکلیف نے جیسے اسے کاٹا تھا۔ تم نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا افسوس تھا کہ جاتا ہی نہیں تھا۔ سامنے اسٹیج پر وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے فوکل گلاسز اتار کر آنکھوں کو مسلا، ایک گہری سانس بھر کر اس نے زندگی کی اس تلخی کو بھی خود میں ضم کرنا چاہا تھا، مگر کم بخت وجود پر حاوی ہوتی چلی جاتی تھی، دوسرے کسی آزار کی طرح ہینڈل ہوتی ہی نہ تھی۔ کیا زندگی محض اس وجہ سے ویران لگنے لگی تھی کہ اس میں ادا عبد الملک نہیں؟ کیا محض اسی ایک وجہ سے؟ اس نے گردن اٹھا کر اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو دیکھا، لوگوں کا ہجوم، رنگ برنگے اڑتے آنچل، بچوں کے کہکہے، اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، روشنیوں سے نہایا ہوا لان، خوش رنگ پھول، باتیں باتیں رنگ، خوشبو، یہ سب کس قدر بےمعنی ہوا تھا۔ اس کے دل کو کسی نے 2 انگلیوں میں مسلا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے حلق سے نیچے کچھ اتارا، منہ سے ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑا اور ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ ہاتھوں کی پشت سے گردن کو مسلا، جب مشک پوری ٹاپ سے نیچے آتی دنیا کو دیکھا۔ ہاں، اس نے دیکھا، جب فیری میڈوز کی تھکا دینے والی بائک کے بعد جس نظارے کو اس نے دیکھا، تو تب اسے زندگی کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین لگی تھی۔ کیا اب بھی کیا اب بھی کبھی مشک پوری ٹاپ زندگی ویسے ہی حسین نظر آئے گی؟ ہاں، وہ آئے گی۔ زندگی کی خوبصورتی محض ایک لڑکی کے نہ ہونے سے کھو کیسے سکتی ہے؟ وہ ایک بار پھر ڈینائل فیز میں چلا گیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اب کر بھی کہہ سکتا تھا۔ ہاں، نہ ماننا ہی اس غم کا واحد حل تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام جلد اسے تھکا دینے والا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے جیب سے ایک کیس کھول کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ کیا تم جان پاؤ گی کہ اس ایک بریسلٹ کو خریدنے کے لیے میرے کتنے ماہ کی سیونگز لگی ہیں؟ یہ تو 1 تولہ سونا خرید کر تمہیں دینے کے لیے میں نے کیسے کیسے اخراجات کو کٹ لگایا، اور سب سے بڑھ کر کس قدر چاہ سے، کتنی محبت سے یہ خریدا گیا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ زندگی کے اس مذاق پر اسے زوروں کی ہنسی آئی تھی۔ کوئی نہیں ادا عبد المالک، وہ کرسی سے اٹھا، میں سہ لوں گا۔ اس کے قدم اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ میں زندگی کا یہ وار بھی سہ لوں گا۔ وہ اب اسٹیج پر ولید کے برابر آ بیٹھا۔ گو کہ یہ وار مجھے تمہاری صورت میں بار بار سہنا ہوگا، مگر یہ کہ بخت عبد الرحمن اپنے کو سنبھال لے گا۔ وہ اب ولید سے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ یہ میں نے تمہیں اس حوالے سے دینے کا نہیں سوچا تھا، مگر یہ کہ یہ تمہارے لیے ہی تھا، تو تمہیں پہننا چاہیے۔ اس نے بریسلٹ ادا کی طرف بڑھایا۔ بخت کہنا چاہتا تھا کہ بھائی جان، آپ ذرا اس کرسی پر آ کر بیٹھے، یہ گفٹ دوبارہ اپنی بھابھی کو دیں۔ فوٹوگرافر نے ایک دم مداخلت کی تھی۔ یار ہو گیا نا بس، اور ناک تک بیزار ہوا۔ بخت عبد الرزاق نے اسے اشارے سے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ وہاں بیٹھا، منظر ریوائنڈ ہوا۔ اس نے گفٹ دوبارہ پکڑا دیا۔ ادا نے سر کے ہلکے سے اشارے سے شکریہ کہا۔ اب اسے وہاں سے اٹھ جانا تھا، مگر وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہو، مگر تم نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا گیا جملہ۔ ادا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر شاکڈ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ ادا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔
وہ گردن اٹھائے سامنے تکتا تھا۔ ایک دم ایک دم کلک ہوا، فلیش پڑا اور یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ادا کے دل میں اس شخص کے لیے غصے کا ایک ابال اٹھ رہا تھا۔ اس کی ناپسندیدگی میں اور اضافہ ہوا۔ اس کا جی چاہا یوں بدمزہ کرنے پر ساتھ بیٹھے شخص کا سر توڑ دے۔ اسے نفرت ہوئی تھی اس شخص سے۔ بخت عبد الرحمن، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ لڑکیاں اسٹریٹ فارورڈ مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی؟ اوہو، کوئی تو تمہیں سمجھاتا کہ لڑکیاں یوں غیر رومانوی طریقے سے ٹریٹ نہیں کی جاتی۔ تم نے ایک لڑکی کے خاص دن پر اس کا موڈ خراب کیا ہے۔ میاں، اب یہ بات تمہیں ساری عمر بھگتنی ہے کہ یہ بات وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ اس گدھے کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بے طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے اسکالرشپ ملا ہے بخت۔ اور وہ جی بھر کر حیران ہوئے۔ یوں جیسے کہتے ہوں کیا اب بھی نہ جاتا؟ اور آپ کا خیال کون رکھے گا؟ لہجہ بے حد پچھتایا ہوا تھا۔ تم ہو نا میرا دوسرا بازو؟ یہ تو موقع تھا اسے گھیرنے کا۔ وہ بڑے دل سے مسکرائے۔ اور کیا سارے فرض ولید کے ہیں؟ سارے حق بھی تو اسی کے ہیں۔ وہ آج کل یوں ہی تلخ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ پھسلا تھا۔ عبدالرزاق کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ وہ یک لخت خاموش ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ چند ثانیے بعد وہ پست آواز میں بولا، کوئی بات نہیں، ادا آ جایا کرے گی۔ شازیہ کے بعد بھی اس بچی نے بڑا خیال کیا۔ اب بھی جیسے تیسے گزارا ہو ہی جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ وہ ہونٹ بھینچے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ سارے فرض ولید کے ہیں کیا؟ اسے فیصلہ کرنا تھا، باپ یا اس کا خواب۔ مائیگریشن کروانے میں کچھ وقت تو لگا تھا مگر ہو گئی تھی۔ اب فرق اس بات سے نہیں پڑتا تھا کہ جو تعلیم 5-6 سالوں میں ختم ہونی تھی، چلو اب 1-8 سال اور لگ جاتا۔ فرق اسے اپنی پارٹنرشپ متاثر ہونے سے پڑا تھا۔ کہاں وہ 50-50 پر چلی گئی تھی، مگر اس کے یوں آنے کے فیصلے نے اسے متاثر کیا تھا اور وہ پھر سے 30-70 پر پہنچ گئی تھی۔ اتنے سالوں کی محنت سے بنائے گئے تعلقات، پی آر، نام، محنت سب جیسے ڈوبنے کو تھا۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کیسے اس 30% کو بھی مینٹین رکھ سکتا تھا؟ اسے اب یہ سوچنا تھا، نئے سرے سے تعلقات بنانے تھے، نام بنانا تھا، اور یہ سب آسان نہیں ہوتا۔ اس میں وقت اور پیسہ لگنا تھا۔ سارا دن وہ فون پر بزی رہتا۔ وہاں سے جان چھوٹتی تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس 30% پارٹنرشپ کو ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی کوئی ٹور ارینج کر سکے، کسی بھی قسم کی سپورٹ کے بغیر۔ ابھی وہ کسی سے مل کر آ رہا تھا، بیٹھا بھی نہیں تھا کہ فون بجنے لگا۔ کال ریڈیو کرتے ہوئے اس نے جوتے اتارے اور جب فون سن کر فارغ ہوا تو عبدالرزاق اس کی طرف متوجہ تھے۔ تم نے جانا نہیں؟ کہاں؟ وہ عجیب غائب دماغی کی کیفیت میں تھا۔ لاہور واپس؟ اور اس کی یادداشت جیسے واپس آئی تھی۔ اس نے آرام دہ انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک ٹکائی۔ اور اس تمام عرصے میں وہ ایک بار لاہور جا کر واپس آیا تھا۔ عبدالرزاق اس کی جلدی واپسی پر حیران تو ہوئے مگر یہ سوچ کر چپ رہے کہ شاید وہ ان کے خیال سے آیا ہے۔ مگر اب تو ویکنڈ گزرے بھی 3 دن ہو چکے تھے۔ وقت میری پارٹنرشپ پھر سے 30-70 پر آ گئی ہے۔ اس نے یوں اطلاع پہنچائی جیسے یہ سب سے اہم بات تھی، اور انہوں نے یوں سنی جیسے یہ سب سے غیر اہم بات ہے۔ تو کیا؟ وہ پھر سے غائب دماغی کی کیفیت کا شکار ہوا۔ اوفو، اب پڑھائی کا کیا؟ وہ جھنجھلائے۔ مائیگریشن کروا لی ہے۔ اس نے یہ اطلاع یوں پہنچائی جیسے یہ سب سے غیر اہم بات تھی۔ انہوں نے یہ اطلاع یوں سنی جیسے یہی تو سب سے اہم بات تھی۔ اف، وہ باپ بیٹا۔ کیوں؟ وہ شدید حیران ہوئے۔ سارے فرض ولید ہی کے ہیں کیا؟ وہ ٹھٹکے اور پھر جوش سے اسے گلے لگایا تھا۔ ایک عمر کے بعد وہ گھر لوٹ کر آیا تھا۔ اس کے پیروں میں پڑا چکر جیسے ختم ہوا تھا۔ ان کا خوش ہونا بنتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے اکیلے ہی کر لیے، بتایا بھی نہیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، عادت ہے بابا۔ وہ مسکرایا اور ان کا تمتماتا چہرہ دیکھا۔ ہر فیصلہ اپنی قیمت رکھتا ہے اور وہ قیمت آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے۔
قطع نظر اس بات سے کہ فیصلہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اینڈ آئی ریئلی پیڈ بابا، ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے سگے باپ کو دیکھ کر سوچا تھا۔ ادا، وہ اس طرز تخاطب پر بل کھا کر مڑی۔ بابی ہوتی ہوں آپ کی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اسے بخت کا یوں پکارنا معلوم نہیں کیوں برا لگا تھا، اور بخت، اس نے ایک لہجہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ادا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملی اور وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ادا نے اسے اپنے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس کے درمیان یکدم تیوریاں نمودار ہوئی تھی، جیسے ادا کا اسے یوں ٹوکنا سخت ناگوار گزرا ہو، اور وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکل گیا، اور پھر جیسے اس پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ وہ نظریں یکدم اسے جھرجھری آئی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے اس شخص سے اتنی چڑ ہے۔ بابا، وہ کتاب پڑھ رہے تھے، اس کے یوں بلانے پر چونک کر اسے دیکھا۔ آپ ادا کو منع کریں، یہاں روز روز مت آیا کرے۔ دو ہی تو لوگ ہیں، ہر کام کے لیے ملازم موجود ہے، خانسامہ کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال اب اسے یوں تکلیف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی تقریر سنتے رہے، ماتھے پر بل لیے وہ درست لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ اس کا انداز تو نہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ضروری ہے یہ بات میں کچھ ہونے پر ہی آپ سے کہوں؟ وہ اور بگڑا۔ نہیں، ضروری تو نہیں، مگر تمہارا انداز بتلا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ چلیں، جو بھی ہوا ہے اسے چھوڑیں، وہ اتنی اہم بات نہیں۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، بہتر ہے یہ بات آپ خود اس سے کہہ دیں۔ میں نے کہا تو اسے برا لگے گا۔ وہ میرے خیال سے آتی ہے بخت۔ آپ کے خیال کے لیے میں کم ہوں کیا؟ وہ لاجواب ہوئے اور اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ہوا تھا جو وہ یوں برہم تھا؟ ادا، وہ ان کی الماری سیٹ کر رہی تھی، ان کے بلانے پر ہاتھ روک کر پلٹی تھی۔ بخت سے کوئی بات ہوئی ہے تمہاری؟ میری بات؟ نہیں تو؟ کہنے والے کو کب یاد رہتا ہے کہ اس کے لفظوں نے کیا کمال کیا ہے؟ سو وہ بھی بھولی بیٹھی تھی۔ اچھا، وہ ذرا حیران ہوئے۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مگن ہو کر بولی۔ ایسے ہی، بخت کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، کہہ رہا تھا کہ ادا کو کہیں روز روز یوں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھن سے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گرا۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تو دل ایک دم دھڑکا تھا۔ اس نے تایا ابو کو بتا دیا؟ وہ اپنی جگہ پر چور سی ہوئی۔ اس نے چاہا کہ وہ بتا دے کہ کیا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بخت، اس نے دانت پیسے تھے، اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ زندگی چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی، ولید کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور ادھر بخت کی سٹڈیز تھی کہ بات کئی سال پر جا رکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی ٹورزم کمپنی بنائی تھی، چھوٹے سکیل پر ہی صحیح، وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے عبدالرزاق نے پورے خاندان کو مدعو کیا تھا۔ جس نے سنا حیران ہوا۔ خاندان والے جس بخت کو جانتے تھے، وہ اس سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ یوں ایک دن اپنی کسی بھی کمپنی کا مالک ہوگا۔ جو بھی تھا، بہرحال یہ ایک خوش آئند بات تھی، جسے ٹھیک طور پر سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اور جب تصاویر ولید کے پاس پہنچی تو بابا، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اس کی حماقتوں کو سیلیبریٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ اپنا بزنس شروع کرنا تمہیں حماقت لگتا ہے ولید؟ یہ بزنس ہے اس کا، نرا پیسے کا ضیاع، 4 دن بھی نہیں چلا پائے گا۔ ایک BS تو 4 سالوں میں مکمل ہوا نہیں اس سے، وہ کرے گا بزنس؟ وہ اس قدر تنفر سے بولا کہ عبدالرزاق شاکڈ رہ گئے، لیکن انہیں اس طرح شاکڈ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ ولید کے اندر بخت کے لیے کس قدر حسد موجود ہے، کس قدر زہر موجود ہے۔ جو بھی کر رہا ہے ولید، اپنی زندگی کے ساتھ کر رہا ہے، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور سرد لہجے میں بولے، کیوں نہیں ہے ضرورت؟ وہ میرے باپ کا پیسہ اڑا رہا ہے، اپنی حماقتوں کی نظر کر رہا ہے۔ اوہ، تو اس قدر تل ملانے کی وجہ یہ تھی۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر میں کہوں کہ اس نے مجھ سے ایک ڈھیلا بھی نہیں لیا تو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا قارون اپنے خزانے کی کنجی اس کے نام کر کے مرا تھا؟
ولید، یہ سب کچھ جتنا تمہارا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کرنا، دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ ٹرن 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 آواز تھی یا سورہ اسرافیل سیدھی دل پر پڑتی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن، اتنے بڑے گھر کی خاموشی اس آواز سے ایک چھناکے سے ٹوٹتی تھی۔ ہیلو، اور ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر خوف زدہ انداز میں ریسیور کو دیکھا، جہاں سے ابھی آواز کے نام پر ایک شور سنائی دیتا تھا۔ اس کہنے والے نے کیا اسے گمان و یقین کی دنیا سے پرے کسی کوہ کاف کی کہانی سنائی تھی، جو وہ یوں ہوش و حواس سے بیگانہ نظر آتی تھی؟ پھر ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے ایک تصویر نکالی، وہ چہرہ۔ وہ چند لمحے اس چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر نفرت سے ایک دم اس چہرے پر تھوک دیا۔ تصویر اس کے لرزتے ہاتھوں سے نیچے جا گری اور اب وہ ہذیانی انداز میں پیر کی جوتی سے اس چہرے کو کچل رہی تھی کہ یکلخت وہ ساکت ہوئی، اپنے ہی عمل پر حیران ہوئی، اور پھر تیزی سے تصویر کو اٹھایا، پیار سے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا، اور پھر اس تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سینے میں بھینچتے ہوئے ایک نام چیخ کی صورت میں اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا، ولید۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ایپیسوڈ نمبر 1 مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آج ہی میں اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں، کیونکہ میرا بھی اب اس سٹوری میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ بن رہا ہے، تو میں بھی صبر نہیں کر پاؤں گی۔ تو چلیں جی، پھر ملتے ہیں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔